محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص نے یہ پوچھا ہے کہ وہابی کسے کہتے ہیں، نجدی کسے کہتے ہیں، دونوں ایک ہی ہیں کہ الگ الگ ہیں؟ تو آئیے جانتے ہیں کہ وہابی کسے کہتے ہیں اور نجدی کسے کہتے ہیں۔ محمد ابن عبد الوہاب نجد کے رہنے والے تھے۔ ان کے جو پیروکار ہیں، ان کے فالوورس ہیں، انہیں جو ہے وہابی کہا جاتا ہے، اور نجدی بھی انہیں کہا جاتا ہے کیونکہ وہ نجد کے رہنے والے تھے۔ ان کا نام محمد ابن عبد الوہاب تھا، اس لیے اس کی طرف منسوب کرتے ہیں وہابی کہتے ہیں، اور رہنے والے وہ نجد کے تھے، اس لیے وہ نجدی کہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ انبیاء کرام کو یا اولیاء کرام کو اللہ کے بارگاہ میں توسل یا وسیلہ نہ بنایا جائے۔ اگر کوئی وسیلہ بناتا ہے تو یہ شرک اکبر ہے، یہ حرام ہے۔ ان کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روز اقدس کے زیارت کے نیت سے سفر کرنا حرام ہے، شرک ہے، معاذ اللہ۔ ان کا عقیدہ یہ بھی تھا، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بزرگان دین کو وسیلہ نہ بنایا جائے، اور اپنے آپ کو وہ امام حنبل کے متبع کہتے تھے، ان کے پیروکار کہتے تھے، وہ اپنے آپ کو حنبلی کہتے تھے، جبکہ امام حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کرنا باعث ثواب ہے۔ تو یہ ان کے نظریات تھے، ان کا عقیدہ تھا۔ اور یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی اور محمد ابن سعود، ان دونوں کا ایک دور میں یہ معاہدہ ہوا کہ دونوں اس میدان میں کام کرتے ہیں، حکمرانی تمہاری ہوگی اور میرے عقیدے اور میرے نظریات کی تبلیغ ہوگی۔ دونوں نے اس معاہدہ کو طے کیا اور آگے کام بڑھائے، اور اس کے باوجود جو ہے آگے بڑھتے گئے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وسیلہ مانتا یا شفیع مانتا یا مددگار مانتا، انہیں وہ مشرک کہتے تھے، ان کے قتل کو وہ حلال جانتے تھے۔ لہذا ان کا نظریہ یہی تھا اور ان کے اعتقاد یہی تھے۔ لہذا جو وہابی ہیں یا جو نجدی ہیں، وہ محمد ابن عبد الوہاب کے پیروکار ہیں، ان فالوور سے ہیں، ان کو ہی وہابی یا نجدی کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے مسلمان تو کیوں پریشان ہے، رہبری کو تیری کنز ایمان ہے۔ اے مسلمان